خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 22۔ 28 ہجری میں قتیبہ بن مسلم اپنی آماجگاہ سے نکلا اور ترمس کے راستے دریائے جہون عبور کیا۔ اس کا ہراول دستہ لشکر سے کئی میل دور آگے پھریرے اڑاتا ہوا شمال کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا۔ شمال کے ایک اہم شہر نو مشکت پر قتیبہ اپنے خونخوار لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا اور بغیر کسی رکاوٹ کے شہر کو فتح کر لیا۔ یہاں سے نکل کر اس نے ایک دوسرے شہر مسنا کا رخ کیا اور چند دنوں کی تگودو کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے جب وہ واپس لوٹا تو چین کے بادشاہ کے بھتیجے نے ترکوں اور صفدوں کے 2 لاکھ کے لشکر جرار کے ساتھ عقب سے قتیبہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ کچھ جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ وقت کی نزاکت یہی ہے کہ پہلو بچا کر نکلیں، مگر قتیبہ اپنے لشکر کی قلت کی پرواہ کیے بغیر واپس مڑا اور کسی خونخوار شاہین اور زخمی درندے کی طرح وہ 2 لاکھ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ اس جنگ میں باد غیث کا حکمران نیزک، جس نے بنی تمیم کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا رکھا تھا اور قتیبہ کے کہنے پر چھوڑ دیا تھا، وہ بھی اس جنگ میں قتیبہ کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ شمالی علاقے کی ان جنگوں میں قتیبہ کا بہترین ساتھی ثابت ہو رہا تھا۔ شاہ چین کا بھتیجا اپنے 2 لاکھ کے لشکر کے باوجود بھی زیادہ دیر تک نہ جم سکا۔ قتیبہ بن مسلم کچھ اس قدر صورت اور خونخواری سے حملہ آور ہوا کہ 2 لاکھ کے لشکر کو اس نے اپنی مٹھی بھر فوج کے ساتھ پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کے چھکے چھڑا کر اسے شکست فاش دی۔ یہاں سے فارغ ہو کر 89 ہجری میں قتیبہ بن مسلم نے بخارا شہر پر حملہ کر دیا۔ شاہ بخارا دروان خزاں نے نہایت جواں مردی اور ہمت سے مقابلہ کیا اور قتیبہ محاصرہ اٹھا کر مرو واپس لوٹایا۔ حجاج بن یوسف کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے جنگ کا نقشہ بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی ہدایت تفصیل سے لکھ کر بھیجی اور قتیبہ کو لکھا کہ دوبارہ حملہ کرو۔ 90 ہجری میں قتیبہ بن مسلم پھر بخارا پر حملہ آور ہوا۔ بخارا کے بادشاہ نے ترکوں اور صفدوں سے امداد طلب کی، لیکن مدد پہنچنے سے قبل ہی قتیبہ بن مسلم شہر کا محاصرہ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ترکوں اور صفدیوں کی امداد آنے سے اس کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے، لہٰذا وہ بڑی تیزی سے شہر پر حملے کرنے لگا۔ ترکوں اور صفدوں کی امداد کی امید کی وجہ سے اہل بخارا کے حوصلے اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ وہ شہر سے باہر نکلے اور شہر کے قریب ہی نہر کو عبور کر کے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے اور پہلے حملے میں ہی وہ اسلامی لشکر کو دھکیلتے ہوئے پیچھے لے گئے۔ یہ مسلمانوں کی ایک مخصوص چال تھی۔ اسی لمحے شہر کی ایک سمت سے تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مسلمانوں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو ان کا ہراول دستہ حرکت میں آیا ہوا تھا۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہراول دستہ زندگی اور موت کا کھیل کھیلتا رہا اور لگاتار تکبیر بلند کرتا ہوا اہل بخارا پر نئے انداز سے حملہ آور ہوا تھا۔ اس نے دشمن کے قلب کو کاٹنا شروع کر دیا تھا اور ہراول دستے کے سالار صالح بن مسلم، خینس بن یوسف اور نصر بن سیار بڑے ولولہ انگیز انداز میں حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ ہراول دستے کے آگے آگے تھے۔ ان کے لباس خون سے رنگین ہو چکے تھے اور ان کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہراول دستہ دشمن کے قلب میں اس طرح گھس گیا تھا جیسے کسی کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا گیا ہو۔ عین اسی لمحے بنی تمیم کے سردار وکی اور حریم نے تکبیریں بلند کیں۔ پھر کیا تھا، اسلامی لشکر میں 400 فلک شگاف تکبیر بلند ہوئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان پھٹ جائے گا یا زمین اپنی جگہ سے ہل جائے گی۔ ایک بارگی ہی اسلامی لشکر نے سنبھل کر اس شدت سے حملہ کیا تھا کہ دشمن پسپا ہوا اور بھاگ کر نہر عبور کرنے کے بعد وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا۔ قتیبہ بن مسلم کی ولولہ انگیز للکار پر بنی تمیم کے سردار وکی اور حریم اپنے بہادروں کے ساتھ نہر کو عبور کر کے دشمن پر پل پڑے اور ان کی دیکھا دیکھی پورا لشکر اس طرف جھپٹا۔ دشمن حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے بے دم ہو گئے۔ بخارا کا بادشاہ بھاگ گیا اور بخارا شہر پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ بخارا کی فتح کے بعد اور ترخون کی بغاوت سے فارغ ہو کر قتیبہ بن مسلم نے کچھ عرصہ اپنی فوج کو آرام دینے کا ارادہ کیا۔ اس دوران اس نے 9 مفتوح علاقوں میں اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور حکومت کی مشنری کو بہتر بنایا۔ اس عرصے میں اسے کئی چھوٹی چھوٹی بغاوتوں سے بھی نبرد آزما ہونا پڑا، لیکن اس نے ہر بغاوت کو اپنی معاملہ فہمی، حسن تدبر اور اعلیٰ جنگی صلاحیتوں کی بنا پر کچل دیا۔ اس سب کا یہ نتیجہ نکلا کہ 2 سال کے اندر اندر 9 مفتوح علاقوں میں بغاوتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ مسلمان حکومت کے خلاف ان بغاوتوں کا بظاہر کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا،
سوائے اس کے کہ ان علاقوں کے بادشاہ اپنی حکومتوں کو مسلمانوں کی جزیہ داری سے آزاد کرانا چاہتے تھے، ورنہ ان نو مفتوح علاقوں کے عوام مسلمان حکومت کے طرز عمل سے مطمئن تھے، اور ایسا شاید ہی ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت میں اس علاقے کے عوام نے عملی طور پر حصہ لیا ہو۔ ان علاقوں کے بادشاہوں نے بارہا مسلمان حکومتوں کے خلاف بغاوتیں کروائیں، لیکن قتیبہ بن مسلم نے ہر مرتبہ ان کو شکست دی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کے ذہنوں سے بغاوت و سرکشی کا خیال بھی نکل گیا۔ باد غیث کا حکمران، جس نے کبھی بنی تمیم کے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا، قتیبہ کا رفیق اور حامی تھا۔ مسلمانوں کی لگاتار فتوحات سے اس پر رعب چھا گیا تھا اور وہ قتیبہ کی طرف سے خوفزدہ رہنے لگا۔ پھر خبر نہیں اس کے ذہن میں کیا فطور آیا کہ قتیبہ سے اجازت لے کر تخارستان چلا گیا۔ وہاں اس نے بلخ، مرو، تالی خان، فاریاب، جوزجان وغیرہ کے رئیسوں سے ساز باز کر کے بغاوت کا علم بلند کر دیا اور مسلمان حاکم کو تخارستان سے نکال دیا۔ قتیبہ کو جب اس بغاوت کی خبر ہوئی تو اس نے 12,000 کا ایک لشکر اپنے بھائی عبد الرحمن کو دے کر برو خان کی طرف بھیجا اور خود زبردست تیاری کر کے اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے نکلا۔ پہلے وہ تالی خان میں آیا اور ایک خونریز معرکے کے بعد تالی خان کو فتح کر لیا۔ تالی خان سے نکل کر اس نے فاریاب کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں کے حاکم نے سر اطاعت خم کر لیا۔ قتیبہ اس سے آگے بڑھا اور جوزجان پر حملہ کر دیا۔ وہاں کا حاکم بھاگ نکلا اور رعایا نے اطاعت قبول کر لی۔ پھر بلخ پہنچا، یہاں بھی حالات درست کیے اور ایک رات قیام کرنے کے بعد وہ نیزک کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ہوئے خلم کی پہاڑیوں میں جا پہنچا۔ پہاڑوں کا یہ سلسلہ نہایت پیچ در پیچ اور دشوار گزار تھا، اور انہی پہاڑیوں میں نیزک کہیں چھپا ہوا تھا، اور پہاڑی کے پاس قتیبہ اپنے بھائی عبد الرحمن سے آ کر ملا، جو پہلے ہی سے نیزک کے تعاقب میں تھا۔ قتیبہ کے آنے کی خبر سنتے ہی نیزک نے گھاٹی کے دہانے پر اپنا محافظ دستہ متعین کیا اور پہاڑی کی پشت پر ایک بھاری جمعیت کو چھوڑ کر خود وہ بغلان کی طرف چلا گیا۔ قتیبہ کو پہاڑوں کے اندر قلعے تک پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ عجیب شش و پنج میں جا پڑا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اتفاق سے ایک پہاڑی قتیبہ کے پاس آیا اور اس نے اس پوشیدہ راستے سے متعلق بتایا جو اس قلعے کی طرف جاتا تھا۔ مسلمانوں کا ایک دستہ اس پہاڑی کے ساتھ اندر گیا اور آفت ناگہانی کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ وہ اچانک اس ہولناک حملے کی تاب نہ لا سکے، زیادہ تر مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ نیزک وادی فرغانہ کو عبور کر کے کرز کی گھاٹی میں ایک قلعے کے اندر محصور ہو گیا۔ قتیبہ بھی تعاقب کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ یہ گھاٹی مضبوط اور دشوار گزار تھی۔ قتیبہ نے محاصرہ کیا اور 2 ماہ تک وہیں پڑا رہا۔ اس دوران نیزک کے آدمی چیچک میں مبتلا ہو گئے اور ان کا سامان رسد بھی ختم ہو گیا۔ سردی کا موسم آ جانے کی وجہ سے قتیبہ بھی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آخر قتیبہ نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس نے تیسری بار نیزک کے پاس سلیم النوسہ کو بھیجا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہیلے سے باہر لے آئے۔ سلیم النوسہ اسے عفو و خطا کے بہانے باہر لے آئے۔ قتیبہ نے نیزک اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا اور حجاج بن یوسف سے رائے طلب کی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ نیزک کا جرم بڑا سخت تھا۔ اس نے مسلمانوں سے نقص عہد کر کے پورے تخارستان میں بغاوت کا علم کھڑا کر دیا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ اب صرف حاکم شومان باقی رہ گیا تھا، جس کے تیور ابھی تک درست نہ ہوئے تھے اور وہ ابھی تک آمادہ بغاوت تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے اپنا ایک خط دے کر 2 سفیر اس کے پاس بھجوائے تاکہ وہ اپنے باغیانہ انداز کو ختم کر کے راہ راست پر آ جائے۔ رات کی تاریکی میں جبکہ برہنہ رات برف میں دبی ہوئی ہواؤں پر جھوم اٹھی تھی اور ٹھٹرتی ہوئی ہواؤں میں ریگزار اڑ اڑ کر دور دور تک جا رہی تھی، 2 سوار اس گھپ اندھیرے میں دریائے زنیل کے کنارے اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں قتیبہ بن مسلم کے سفیر تھے اور حاکم شومان کے لیے پیغام لے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک خینس بن یوسف تھا اور دوسرے کا نام نوفل بن مرجان۔ ان دونوں کا رخ شومان شہر کی طرف تھا۔ رات کی تاریکی، سرما کا بھیانک پن اور سرد ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی منزل کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ ایک روز جبکہ سورج غروب ہونے والا تھا، خینس اور نوفل شومان شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ جب وہ شہر کے بازار میں داخل ہوا، ایک بوڑھے بھکاری کے گلے میں چوبی کشکول تھا اور وہ ایک لمبے عصے کے سہارے تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چلتا ہوا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ جب وہ خینس اور نوفل کے پاس آیا
تو تھوڑی دیر تک وہ غور سے خینس کو دیکھتا رہا اور زیادہ قریب آتے ہوئے اس نے خینس کے کان میں کہا، معلوم ہوتا ہے اس شہر پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ خینس نے پریشانی سے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بوڑھا بھکاری جس کا نام نوتس تھا وہ مسکرا دیا، تم مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں۔ ایک بار تم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ خچروں پر بیٹھ کر اس شہر سے نکلے تھے جب تم اشناس سے انتقام لینے کے لیے آئے تھے۔ میں تمہیں اس روز سے جانتا ہوں۔ اگر میں غلطی پر نہیں اور میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو تمہارا نام خینس بن یوسف ہے اور تمہارے بڑے بھائی کا نام حرب بن یوسف۔ کیا میری اطلاعات درست ہیں؟ خینس ابھی تک حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یقیناً درست ہیں۔ اب کی بار کس ارادے سے آئے ہو؟ تمہارے بڑے بھائی نے بھی میرے روبرو ایک بار تمہاری تعریف کی تھی۔ یقیناً تم ایسے جوان ہو جو اپنے مقصد میں ہار ماننا نہیں چاہتے، اور یہ جو تمہارے کندھے پر شاہین بیٹھا ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس پرندے کا مالک بھی یقیناً شاہین جیسا ہے۔ اگر تم پھر اس شہر میں کسی کو قتل کرنا چاہتے ہو تو یقیناً تم کامیاب ہوگے۔ خینس اسے شبہ کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نوتس مسکراتے ہوئے بولا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے اشناس اور اس کے چند ساتھیوں کو شہر سے باہر ایک خانہ بدوش ترک قبیلے میں بلا کر قتل کرا دیا تھا، اور اس کے علاوہ تم اس روز شہر میں سوداگروں کے بھیس میں خچریں لے کر داخل ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو آزاد کرا لیا تھا۔ خینس مسکرا دیا، تمہاری اطلاعات بہت وسیع ہیں، ہم تمہاری دوستی پر فخر کریں گے۔ نوتس نے پھر پوچھا، اب کس ارادے سے آئے ہیں؟ میں قتیبہ بن مسلم کا سفیر بن کر آیا ہوں اور اپنے پاس حاکم شومان کے نام ایک خط بھی رکھتا ہوں۔ نوتس نے پریشانی سے کہا، شومان کا حکمران قتیبہ کا سخت مخالف ہے، ہو سکتا ہے وہ تم دونوں سے سختی سے پیش آئے، لہذا تم دونوں وہاں محتاط رہنا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور سنوں گا کہ حاکم تمہارے ساتھ کیسی گفتگو کرتا ہے۔ اتنے میں دو سپاہی ایک طرف سے آتے دکھائی دیے۔ نوتس فوراً پیچھے ہٹ گیا اور اپنا کشکول ہلاتے ہوئے اور عصا کے سہارے چلتا ہوا وہ ایک طرف ہٹ گیا اور مانگنے کی خاطر زور زور سے آوازیں لگانے لگا۔ سپاہی آگے نکل گئے۔ خینس اور نوفل حاکم شہر کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ نوتس بھی ان کے پیچھے لگ گیا۔ خینس اور نوفل نے حاکم کے محافظ دستے کے سالار کو اپنی آمد سے آگاہ کیا اور پھر اندر بلائے جانے کے انتظار میں وہ وہیں کھڑے رہے۔ نوتس ذرا دور ہی ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ان کے واپس لوٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ شام اب ڈھلتی جا رہی تھی، اندھیرا گہرا ہوا تھا اور خینس و نوفل ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ آخر انہیں اندر بلا لیا گیا اور وہ دونوں بڑی دیر بعد شومان کے حکمران کے سامنے کھڑے تھے۔ خینس نے اپنی ابا کے اندر سے قتیبہ کا خط نکال کر دیا اور وہ اسے بڑی لاپرواہی سے پڑھنے لگا۔ قتیبہ کے خط کو ایک طرف پھینکتے ہوئے بادشاہ نے کہا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تم نے ہمارے خلاف بغاوت کر رکھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہم سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ اطاعت کرنے کا وعدہ کرو۔ خینس نے کہا۔ بادشاہ اپنی جگہ پر اچھلتے ہوئے گرجا، تم بکواس کرتے ہو، تمہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، تم نے ہمارے ساتھ سفارت کی حدود سے باہر نکل کر گفتگو کی ہے۔ اس بار خینس نوفل سے بھی زیادہ تلخی کے ساتھ بولا، جو ہم سے بغاوت کرے ہم اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت گفتگو کرتے ہیں۔ بادشاہ جھاگ چھوڑتے ہوئے بولا، ہم تم دونوں کی زبان کاٹ دیں گے۔ خینس اب کی بار اور زیادہ الجھ گیا، تم ہماری زبان کاٹ کر اپنی موت کو آواز دو گے؟ ہمارا لشکر تمہارے ملک پر اس طرح چڑھ دوڑے گا جس طرح افق پار سے سرخ اور خونی طوفان اٹھتا ہے۔ قسم ہے مجھے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی، اور قسم ہے مجھے صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی، تم اس طوفان سے بچ کر نہ جا سکو گے اور تمہارے ملک میں خون کے چشمے بہہ نکلیں گے۔ بادشاہ کا انداز وہی تھا۔ قبل اس کے کہ میں تم دونوں کا سر قلم کرنے کا حکم دے دوں، تم دونوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنے سردار جسے تم قتیبہ بن مسلم کہتے ہو کہو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمہیں دھکے دے کر اس سرزمین سے نکال دیں۔ ہم تمہارے سامنے اس قدر فوج لا کھڑی کر دیں گے کہ تم لوگ اپنے وجود تک کو بھول جاؤ گی۔ خینس نے پھر جواب دیا، یہ شومان کے بادشاہ کا وہم ہے۔ ہمارے پیچھے اسلامی افواج کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ہماری صرف ایک پکار پر عرب، شام، عراق، ایران، مصر، شمالی افریقہ اور اسپین سے ہمارے عزیز اور بلند عزت بھائی
ہماری مدد کے لیے سر پر کفن باندھ کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے بادشاہ۔ قتیبہ بن مسلم صرف ایک جرنیل نہیں ہے، اسلامی سلطنت کے ترکش میں ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں تیر ہیں جن کے زخم کاری اور مہلک ہوتے ہیں۔ اگر تم نے بغاوت کو تول دیا تو یاد رکھو شمالی افریقہ سے موسیٰ بن نصیر اٹھے گا، سندھ سے محمد بن قاسم لبیک کہے گا، اور اس وقت اسپین میں لڑتا ہوا ہمارا بربری شاہین طارق بن زیاد زخمی شیر کی طرح دہاڑ اٹھے گا۔ سن کافروں کے بادشاہ، یہ سارے جرنیل ایسے ہیں جن کے گھوڑوں، جن کی بہادری اور جن کی پاک بازی کی ہم قسم کھاتے ہیں۔ ان کی تلواریں خون آلود ہوتی ہیں اور ان کے گھوڑوں کے سموں سے شرارے اٹھتے ہیں۔ یاد رکھو اے مرتد بادشاہ، جب یہ سارے جرنیل تمہاری سرزمین میں جمع ہو جائیں گے تو قسم ہے مجھے اس گھر کی جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، یہاں کی زمینیں فصلیں نہیں خون اگلیں گی۔ بادشاہ نے چلا کر کہا، میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ نوفل نے بے دریغ کہا، پہلے ہمارے سردار کے خط کا جواب دو، پھر ہم چلے جائیں گے۔ بادشاہ نے قتیبہ کا خط ہاتھ میں لیا اور پھاڑ پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر وہی ٹکڑے خینس اور نوفل کے سامنے فضا میں اچھالتے ہوئے اس نے کہا، یہ لو۔ خینس بفر گیا، تم نے ہمارے سالار کا خط پھاڑ کر اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط کر دیے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی کونا تمہارے لیے محفوظ نہیں رہے گا، تم جہاں بھی جاؤ گی ہم موت بن کر تمہارا تعاقب کریں گے۔ بادشاہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور پھر پہرے داروں کو حکم دیا، ان دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ آن کی آن میں پہرے دار بھوکے گدھوں کی طرح خینس اور نوفل پر جھپٹ پڑے۔ ان دونوں نے بھی تلواریں کھینچ لیں اور اپنے دفاع میں تلواریں چلانے لگے، لیکن پہرے داروں کی تعداد کہیں زیادہ تھی اور پھر وہ دو گروہوں کی صورت میں ان دونوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ دونوں تھوڑی دیر تک مقابلہ کرتے رہے، مگر پہرے داروں کا دباؤ اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر اسی لمحے خینس کو نوفل کی آہ سنائی دی۔ پہرے داروں نے اس کا سر کاٹ دیا تھا اور اس کی لاش فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ خینس کا ذہن بڑی تیزی سے اور سرعت سے کام کر رہا تھا۔ پہرے داروں سے لڑتے ہوئے وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی موت اپنے جبڑے کھولے اس سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے وقت ضائع نہ کیا، ایک لمبی جست لگائی اور کمرے سے باہر آ گرا۔ برق کی تیزی سے وہ اٹھا اور تیر کی طرح بھاگنے لگا۔ رات کی تاریکی میں وہ بڑی تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ پہرے دار بھی اس کے پیچھے بھاگے، مگر وہ ذرا پیچھے رہ گئے تھے۔ خینس جو ہی ایک موڑ مڑا، سامنے نوتس کھڑا تھا۔ خینس کو بھاگتے دیکھ کر وہ گھبرا کر بولا، یقیناً تم جان بچا کر بھاگ رہے ہو۔ ہانپتے ہوئے خینس نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ نوتس نے گھبراتے ہوئے کہا، تو پھر ادھر نہیں ادھر آؤ۔ نوتس اسے پانی کی ایک لمبی نالی کے پاس لے گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، اس کے اندر لیٹ جاؤ۔ خینس کھڑا ہو کر اس نالی کا جائزہ لے رہا تھا۔ سردی چونکہ زوروں پر تھی اور پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لہذا خینس پسو پیش کر رہا تھا، مگر اسی لمحے پہرے داروں کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نوتس کی گھمبیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، دیکھو پہرے دار ادھر ہی آ رہے ہیں، زندگی چاہتے ہو تو اس کے اندر لیٹ جاؤ اور سانس لینے کے لیے ناک باہر نکال لینا۔ خینس پھر فوراً جھکا اور پانی کے اندر لیٹتے ہوئے اس نے سانس لینے کی خاطر اپنا ناک تھوڑا سا پانی سے باہر نکال لیا۔ اس وقت نوتس زور زور سے بھیک مانگنے کی صدائیں لگانے لگا۔ شاہین اس کے اوپر فضا میں اڑنے لگا تھا۔ پہرے دار جب نوتس کے پاس سے گزرنے لگے تو ان میں سے ایک نے پوچھا، اے بوڑھے، تم نے کسی کو ادھر بھاگتے ہوئے جاتے دیکھا ہے؟ نوتس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جی ہاں۔ کدھر گیا ہے وہ؟ نوتس نے غلط طرف اشارہ کیا، ادھر گیا ہے۔ سارے سپاہی بھاگتے ہوئے آگے نکل گئے۔ اتنے میں خینس کا گھوڑا بھی بھاگتا ہوا ادھر آ گیا جس موڑ کے پاس خینس چھپا ہوا تھا، اور وہاں آ کر گھوڑا دو ایک بار ہنہنایا، پھر اگلے پاؤں زور سے زمین پر مارنے لگا۔ پورا شہر ایک دم روشن ہو گیا تھا۔ شہر کا ہر سپاہی خینس کو تلاش کر رہا تھا۔ شہر کی فصیل اس قدر چوڑی تھی کہ تیر انداز اور مسلح جوان گھوڑوں پر سوار دیوار کے اوپر گھوم کر پہرا دے رہے تھے۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے پورا شہر جاگ اٹھا ہو۔ خینس اسی طرح برف جیسے ٹھنڈے پانی میں پڑا ٹٹور رہا تھا۔ نوتس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تم نالی کے اندر ہی اندر لیٹ کر آگے چلتے رہو، یہ نالی میرے گھر کی طرف جاتی ہے،
جہاں میرا گھر آئے گا میں تمہیں پانی سے باہر نکال لوں گا۔ جو ہی خینس نالی کے اندر ہی اندر آگے بڑھنے لگا، نوتس نے پھر سے سرگوشی کی، ٹھہر جاؤ، ایک سپاہی واپس آ رہا ہے، شاید وہ تمہاری تلاش کے لیے جگہ جگہ سپاہی متعین کر رہے ہیں۔ نوتس پیچھے ہٹ گیا اور خینس کے گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپانے لگا۔ پہرے دار جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی نوتس کے قریب آیا اور سختی سے پوچھا، بوڑھے نوتس، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوتس اسی طرح گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپا رہا تھا۔ خبر نہیں یہ کس کا گھوڑا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے، سوچ رہا ہوں اسے کسی کے پاس پہنچا آؤں۔ اب تم آ گئے ہو تو خود ہی اسے لے جاؤ۔ دیکھو تو کیسا عمدہ گھوڑا ہے، ایسی اچھی نسل میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی۔ اگر تم کسی سوداگر کے ہاتھ اسے بیچنا بھی چاہو تو پوری عمر کے لیے روزگار کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ سپاہی نے سرگوشی کی، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ تم اگر کسی سے ذکر نہ کرو میں اسے گھر چھوڑاؤں گا، پھر اسے بیچ کر رقم آدھی آدھی کر لیں گے، اس طرح تمہاری بھی بھیک مانگنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ نوتس نے کہا، تو پھر تم یہیں ٹھہرو، میں گھوڑے کو اپنے گھر چھوڑاتا ہوں۔ اس دوراہے پر میری نگرانی کے لیے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تم سے اگر میرا کوئی پوچھے تو کہنا کہ اس گلی میں کوئی کھٹکا تھا لہذا وہ ادھر گیا ہے۔ نوتس نے گردن جھکا دی، جس طرح کہو گے میں اسی طرح کہوں گا۔ سپاہی گھوڑے کی باگ پکڑ کر تھوڑا سا آگے بڑھا ہوگا کہ خینس بجلی کی سی تیزی سے پانی کی اس نالی سے باہر نکل آیا اور سپاہی پر جھپٹ پڑا۔ پلک جھپکنے میں اس نے اپنا مضبوط اور آہنی بازو سپاہی کی گردن کے گرد حمائل کر دیا۔ سپاہی بے بس مرغ کی طرح پھڑ پھڑایا، پر خینس نے آن کی آن میں اس کا گلا گھونٹ کر اسے ختم کر دیا۔ وہ گھوڑے اور سپاہی کی لاش کو اٹھا کر ایک دوسری گلی کی طرف مڑ گیا۔ جلتی ہوئی مشل بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جلدی جلدی سپاہی کے کپڑے اتار کر اس نے خود پہن لیے اور اپنے گیلے کپڑے اس نے اپنے گھوڑے کی خرجین میں ڈال دیے۔ پھر اس نے سپاہی کی لاش اٹھا کر پانی کی نالی میں ڈال دی، خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور مشل ہاتھ میں لیے وہ پھر واپس آیا۔ شاہین کو پکڑ کر اس نے گھوڑے کی خرجین میں چھپا لیا تھا۔ نوتس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے بڑی ممنونیت سے کہا، میں تمہارا مشکور ہوں محترم، کسی روز میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکا دوں گا۔ اور پھر وہ بڑی شاہراہ پر ہوتا ہوا بڑے بازار میں داخل ہوا۔ شہر میں ان گنت سپاہی گھوڑوں پر سوار اور ہاتھوں میں مشلیں لیے گھوم رہے تھے، لہذا کسی کو بھی اس پر شبہ نہ ہوا۔ وہ شہر کے سب اطراف میں گھوما، شہر کے سب دروازوں پر سخت پہرا تھا اور باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ یوں ہی شہر میں ادھر ادھر گھومتا رہا، باہر نکلنے کی کوئی بھی تدبیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ویسے اس کا ذہن پوری رفتار سے کام کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ صبح سے پہلے کسی طرح باہر نہ نکلا تو صبح طلوع ہوتے ہی وہ پہچانا جائے گا اور وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ساری رات وہ شہر میں دوسرے سپاہیوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا رہا، مگر کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکا کہ کیسے شہر سے باہر نکلے۔ مرغ نے جب پہلی اذان دی تو وہ چونکا، اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ پوری رات سوچتے سوچتے اس کا ذہن تپا ہوا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر وہ اپنے گھوڑے سمیت فصیل پر چڑھ گیا۔ دو ایک چکر فصیل کے لگائے، پھر سوچنے لگا کہ گھوڑے سے نیچے کود جائے، مگر ایسا کرنا خودکشی تھی کیونکہ فصیل کی اونچائی غیر معمولی تھی اور پھر نیچے پتھریلی چٹانیں بھی تھیں جن پر گر کر جسم کا چکنا چور ہو جانا لازمی تھا۔ ابھی وہ فصیل کے اوپر ہی گھوم رہا تھا کہ مرغ نے دوسری بار اذان دی۔ اب وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ناگاہ اس کے ذہن نے کچھ سوچا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل آئی۔ فصیل پر آگے بڑھتے ہوئے اس نے اچانک پیدل چلتے ہوئے ایک سپاہی کو پاؤں کی ٹھوکر ماری۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا فصیل سے باہر کی طرف گر گیا۔ خینس نے شور کرنا شروع کر دیا، بھاگ گیا، بھاگ گیا، مسلمانوں کا سفیر یہاں سے چھلانگ لگا کر بھاگ گیا ہے۔ ہر طرف شور مچ گیا، پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے۔ شہر پناہ کے دروازے کھل گئے اور سپاہی شہر سے باہر نکل کر اس طرف لپکے جس طرف وہ سپاہی گرا تھا۔ دوسرے سپاہیوں کے ساتھ خینس بھی شہر سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دور تک دوسرے سپاہیوں کے ساتھ گیا، پھر اپنا رخ بدلا اور گھوڑے کو سر پر دوڑا دیا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنا گھوڑا دریائے زنیل کے کنارے سر پر دوڑا رہا تھا۔ دور سورج مشرق کی پہاڑیوں سے جھانک رہا تھا اور اس کی روح پہلی کرنیں اونچی اونچی چٹانوں سے بغل گیر ہو رہی تھیں۔ سرما کے کاٹنے والی ہوائیں ابھی تک چل رہی تھیں۔
تاہم ان چیزوں سے بے خبر وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا۔ دریا کے کنارے کنارے جب وہ پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر جا رہا تھا تو اسے اپنے سامنے 10 سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ پہچان گیا، وہ شومان کے سپاہی تھے۔ وہ شاید کسی مختصر ترین راستے سے وہاں آ نکلے تھے۔ اس کا ذہن مشینی انداز میں کام کرنے لگا۔ اس نے بائیں جانب دیکھا، وہاں بھی اسے چند سپاہی نظر آئے اور پھر اس کی پشت پر گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شومان کا دستہ بڑی تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا تھا اور اسے مکمل طور پر گھیر لیا گیا تھا۔ سواروں کی تعداد 35-40 سے کسی طرح کم نہ تھی اور وہ بڑی تیزی سے اس کے نزدیک آتے جا رہے تھے۔ موت ایک بار پھر اپنے محیب جبڑے کھولے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ بھی ہار ماننے والا نہ تھا۔ اس نے اپنے دائیں جانب سینکڑوں فٹ نیچے موجیں مارتے ہوئے دریائے زنیل کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ گھوڑے کی باگ دائیں جانب موڑتے ہوئے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر اسے لگائی اور گھوڑا سینکڑوں فٹ نیچے دریا میں کود گیا۔ گھوڑا ابھی فضا میں پانی کی طرح سے کافی اونچا ہی تھا کہ اس کا اگلا حصہ اس قدر نیچے جھک گیا کہ خینس گھوڑے کی پیٹھ سے علیحدہ ہو گیا اور دونوں نزدیک نزدیک ہی دریا میں گر گئے۔ چونکہ گھوڑے سے گرتے وقت خینس اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا تھا، لہذا وہ پیٹ کے بل زمین پر گرا۔ ایک سخت چوٹ اسے لگی جس نے اس پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری کر دی۔ تھوڑی دیر تک وہ دریا میں تیرتا رہا، گھوڑا بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سپاہی بھی کنارے کنارے تھوڑی دور تک اس کے ساتھ بھاگتے رہے، پھر وہ کہیں غائب ہو گیا۔ دریا کے کنارے والی پہاڑیاں اب اس قدر بلند اور سنگلاخ ہو گئی تھیں کہ ان پر سفر کرنا ناممکن تھا۔ کوئی 1 میل تک خینس دریا کے اندر تیرتا رہا۔ چوٹ لگنے سے اس پر پہلے ہی نیم بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ اب اس لگاتار تیرنے سے اس کے اوسان اور زیادہ جاتے رہے تھے اور غنودگی اس پر لمحہ بلمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا شاہین بھی اس کے ساتھ ساتھ فضا میں تیرتا جا رہا تھا۔ 1.5 میل کے بعد دریا ایک بہت بڑی جھیل میں گر گیا تھا اور پھر اس جھیل میں سے ایک آبشار نکلتی تھی جو بہت زیادہ بلندی سے گرتی تھی اور اس کے بعد پانی پھر دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ پانی جھیل کے اندر خینس کو بڑی تیزی سے چکر دے رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بھنور میں پھنس گیا ہو۔ پانی اسے آہستہ آہستہ سینکڑوں فٹ نیچے گرتی ہوئی آبشار کی طرف لے جا رہا تھا۔ جھیل کے اندر ہی چکر لگاتے ہوئے خینس نے بھی گرتی ہوئی آبشار دیکھ لی تھی، لہذا اس نے کسی قدر تیزی سے ہاتھ پاؤں مار کر ایک طرف نکل جانا چاہا۔ اب وہ ساری تھکاوٹ بھول گیا تھا، صرف اس کے پیٹ اور چھاتی پر پانی میں گرنے سے جو چوٹ لگی تھی وہی اس کی تکلیف کا باعث تھی۔ تاہم پیٹ کی تکلیف کا احساس کیے بغیر وہ پانی کی تیز رو کو کاٹنے کی پوری جدوجہد کر رہا تھا۔ اچانک گھوڑا اس کے نزدیک آیا، ایک بار ہنہنایا، پھر پانی کے اندر اپنا منہ ڈالا اور خینس کی پیٹی پکڑ کر اسے پانی سے باہر نکال کر اپنے منہ میں اوپر اٹھا لیا۔ پانی کی تیز دھار نے گھوڑے کو آبشار کی طرف بہا لے جانا چاہا تھا، مگر گھوڑا بار بار کنوتیاں بدلتا اور نتنے پھڑپھڑاتا ہوا پانی کی تیز لہر کو کاٹتا رہا اور آخر وہ خینس کو اٹھائے جھیل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک اونچی اور سنگلاخ پہاڑی چڑھنے کے بعد گھوڑے نے خینس کو ایک تنگ سی پگڈنڈی کنارے ایک درخت کے نیچے ڈال دیا۔ خینس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ گھوڑے کی کارگزاری کو دیکھ رہا تھا۔ گھوڑا بیچارہ اداس اداس اور افسردہ اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس حالت میں اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ شاہین گھوڑے کی زین پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ خینس کچھ دیر ایسے ہی پڑا رہا۔ ایک تو اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، دوسرے خنک اور برف کی جمی ہوئی تیز ہوا چل رہی تھی اور وہ بیچارہ پتھریلی زمین پر پڑا سردی سے کانپ رہا تھا۔ ہمت کر کے وہ اٹھا، پہلے گھوڑے کی پیشانی اور اس کے منہ کو چوما اور جواب میں گھوڑا اپنے ہونٹوں سے اس کی گردن پپول رہا تھا۔ خینس نے پہلے خرجین اور اس میں سے سارے کپڑے نکال کر خشک ہونے کے لیے ہوا میں لٹکا دیے۔ زین کے ساتھ بندھا ہوا اس کا بستر بھی بھیگ چکا تھا، اسے بھی اس نے خشک ہونے کے لیے پھیلا دیا۔ اس نے اپنے کلہاڑے، تلوار اور خنجر کی مدد سے خشک جھاڑیاں اور گھاس پھوس کاٹ کر ایک بڑا سا ڈھیر لگا دیا۔ پھر اس نے ایک کپڑا لے کر گھوڑے کا سارا بدن خوب رگڑ کر صاف کیا اور خشک گھاس اس کے آگے ڈال دی۔ گھوڑا بڑی تیزی سے گھاس چبانے لگا۔ خود وہ تقریباً بھاگتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ شاہین کو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر وہ وہاں کھڑا رہا ہوگا کہ پرندوں کا ایک غول وہاں سے گزرا۔ خینس نے شاہین کو ان کی طرف اشارہ کیا۔ فضاؤں کو چیرتا ہوا شاہین اس غول کی طرف لپکا
پہلے ایک پرندے کو پکڑ کر اس نے اپنے دائیں پنجے میں پکڑ لیا، پھر ایک دوسرا پرندہ پکڑا اور اسے اپنے بائیں پنجے میں دبوچ لیا۔ اس پر بھی اس نے اکتفا نہ کیا اور تیسری بار پھر وہ غول پر حملہ آور ہوا اور ایک تیسرا پرندہ اس نے اپنی چونچ میں پکڑ لیا اور خینس کے پاس واپس آ گیا۔ خینس نے تیروں پرندوں کو ذبح کر لیا اور اپنے گھوڑے کے پاس آ کر اس نے پرندوں کو صاف کیا، چخماق سے آگ روشن کی اور خشک جھاڑیاں اور گھاس پھوس کی مدد سے اس نے آگ کا الاؤ روشن کر دیا۔ پہلے کچھ گوشت کاٹ کر شاہین کو پیٹ بھر کر کھلایا، اس کے بعد اس نے تینوں پرندوں کو آگ پر بھون لیا اور اس کا گوشت کھانے کے بعد اس نے زین سے بندھے ہوئے مشکیزے سے پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ آگ کا الاؤ ابھی تک روشن تھا اور وہ اپنے بھیگے ہوئے کپڑے آگ کے پاس پھیلا پھیلا کر خشک کرنے لگا۔ آگ کا الاؤ کافی دیر تک روشن رہا اور اس نے اپنے سارے کپڑے خشک کر لیے۔ اتنی دیر تک گھوڑا بھی خشک گھاس سے پیٹ بھر چکا تھا اور تازہ دم ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنا بستر لپیٹا اور اسے زین کے ساتھ باندھ دیا، پھر اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور سپاہی کے کپڑے جو اس نے پہن رکھے تھے اپنی خرجین میں ڈال دیے۔ وہ گھوڑے کی لگام پکڑ ہی رہا تھا کہ اسے ایک طرف سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، خطرہ پھر سر پر منڈلانے لگا تھا۔ گھوڑے پر بڑی تیزی سے وہ سوار ہوا اور درختوں کے جھنڈ کے پیچھے ایک گہری اور لمبی کھڈ میں اس نے گھوڑے کو ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر اس بار ایک عزم تھا، شاید وہ دشمن سے ٹکرا جانے کا عزم کر چکا تھا۔ گہری کھڈ میں آتے ہی اس نے زین سے بندھا ہوا تیروں سے بھرا ہوا ترکش کھولا اور اسے اپنی پشت پر باندھنے کے بعد اس نے ایک لمبے خم والی کمان سنبھالی اور اس پر تیر چڑھا کر وہ تیار ہو گیا۔ اتنے میں 10-12 سوار ایک چٹان کا موڑ موڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ آگ کا الاؤ ابھی تک آہستہ آہستہ جل رہا تھا۔ الاؤ کے پاس کھڑے ہو کر وہ تھوڑی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر ادھر ادھر اس طرح پھیل گئے جیسے خینس کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ 3 ٹکڑیوں میں بٹ کر بڑی احتیاط سے اور آہستہ آہستہ آگے چل رہے تھے اور سب نے تلواریں بے نیام کر رکھی تھیں۔ خینس نے اپنی شاہین کو ایک ٹکڑی کی طرف اشارہ کیا اور دوسری ٹکڑی جو اس کے قریب تھی اس پر اس نے اندھا دھند تیر برسانا شروع کر دیے۔ دونوں گروہوں میں آہوزاری اور چیخو پکار برپا ہو گئی تھی۔ شاہین اور خینس دونوں اس قدر سرعت سے حملہ آور ہو رہے تھے کہ آن کی آن میں 7 آدمی زمین پر ڈھیر ہو کر رہ گئے تھے۔ اتنے میں اسے دائیں جانب سے اور گھوڑے بھاگنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ سمجھ گیا کہ سپاہیوں کی کوئی اور ٹولی آ رہی ہے۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کمان اس نے زین میں باندھی اور اپنی آہنی زنجیر پکڑے ہوئے وہ درختوں کے جھنڈ سے نکلا اور ان 5 سپاہیوں پر جو بچ کر زندہ نکل گئے تھے حملہ کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے شاہین کو بھی ان پر حملہ کرنے کا اشارہ کر دیا۔ صرف چند سیکنڈ میں وہ دونوں 5 سپاہیوں کو ختم کر دینے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اسی وقت دائیں جانب سے 8 سوار بڑی تیزی سے اس کی طرف گھوڑے دوڑاتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ بھی شومان کے سپاہی تھے۔ خینس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک سمت اسے سرپٹ چھوڑ دیا۔ سپاہی بھی اس کے تعاقب میں لگ گئے۔ 1 میل تک وہ سنگلاخ چٹانوں کے اندر اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا۔ دفتن سامنے ایک بڑی چٹان آ گئی جو راستے کی طرف کافی ابھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں راستہ خم کھا کر گزرتا تھا۔ خینس اس چٹان کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی سپاہی وہاں سے گزرنے لگے، خینس نے اس پر شاہین چھوڑ دیا اور خود آہنی زنجیر کے ساتھ ان کے تعاقب سے ان پر حملہ کر دیا۔ 2 سپاہی شاہین نے اور 3 سپاہی اس نے خود ہلاک کر دیے۔ باقی 3 سپاہیوں کے آگے بھاگنے کے بجائے وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ تینوں بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہے تھے اور شاہین ان کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ خینس نے ان کی طرف دیکھا، مسکرایا اور اپنے لوہے کی زنجیر جس سے خون ٹپک رہا تھا ان کی طرف لہرائی تو ان تینوں کے چہروں پر اس خون کے چھینٹے پڑ گئے جو اس کی زنجیر سے ٹپک رہا تھا۔ پھر اس نے شاہین کو ان کی طرف اشارہ کیا۔ شاہین ان کی طرف لپکا۔ اتنی دیر تک خینس بھی حملہ کر چکا تھا۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں اس نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ اس نے گھوڑے کو اس شاہراہ پر سر پر دوڑا دیا جو وہاں سے بخارا اور پھر بخارا سے مرو کی طرف جاتی ہے۔ ایک دوپہر جبکہ تند اور خنک ہوائیں ہر چیز کو اپنی جگہ سے ہلا کر رکھ رہی تھیں، قتیبہ بن مسلم، زرار، صالح، عبد الرحمن، عبید اللہ اور نصر بن سیار ایک خیمے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے
کہ خینس اسی خیمے میں داخل ہوا۔ وہ خیمے کے دروازے میں ہی کھڑا رہا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ قتیبہ نے کھانا چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی تقلید میں دوسرے سب جرنیل بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ قتیبہ چند قدم آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے بولا، خوش آمدید۔ خینس نے ایک بار بھیگی ہوئی آنکھوں سے قتیبہ کی طرف دیکھا اور دوبارہ اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ قتیبہ پس کر رہ گیا، آگے بڑھا اور پھر خینس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاید تم ناکام لوٹے ہو، اس لیے شرمندہ ہو، کیونکہ تم نے زندگی میں بہت کم ناکامیوں کا سامنا کیا ہے۔ خینس نے اس بات میں سر ہلایا۔ قتیبہ پھر بولا، نوفل کہاں ہے؟ خینس کی آواز رندھی ہوئی تھی، سیدی، مجھے افسوس ہے میں اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ شومان کے حاکم نے اسے قتل کرا دیا ہے۔ میں بڑی مشکل اور ہیلے سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ قتیبہ غصے میں لال سرخ ہو گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی بھاری اور چمکتی ہوئی تلوار بے نیام کی، خیمے سے باہر آیا اور چلا کر بولا، جنگ کا تبل بجا دو۔ آن کی آن میں پورا لشکر تبلے جنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ خیمے اور ضروری سامان اس قدر جلدی سمیٹ لیا گیا کہ تھوڑی ہی دیر بعد اسلامی لشکر کوچ کر رہا تھا۔ ہراول دستہ پہلے سے ہی کوچ کر چکا تھا اور لشکر کے آگے آگے قتیبہ بن مسلم جا رہا تھا۔ قتیبہ جب شومان پر حملہ آور ہوا تو حاکم شومان قلعہ بند ہو گیا، مگر قتیبہ کے سامنے جو اس وقت غصے میں بفرا ہوا تھا، یہ حربہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے شہر کی فصیل کے گرد اپنی دیو ہیکل منجنیقیں نصب کر دیں اور قلعے پر بڑے بڑے پتھروں کی بارش شروع کر دی اور دیوار میں ایک بہت بڑا شگاف کر دیا۔ حاکم شومان ناچار قلعے سے باہر نکلا اور قتیبہ سے نبرد آزما ہوا۔ اس نے بڑے جوش و خروش سے حملہ کیا، لیکن قتیبہ سے ٹکرانا سنگلاخ چٹان سے ٹکرانے کے مترادف تھا۔ جلد ہی قتیبہ نے اس کے لشکر کو شکست فاش دی اور حاکم شومان کو قتل کر دیا۔ اسلامی لشکر بڑی شان کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ خینس ادھر ادھر بھاگتے ہوئے بوڑھے نوتس کو تلاش کر رہا تھا۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اچانک نوتس پر پڑی۔ وہ ایک شہنشین پر کھڑا ہوا تھا، ہاتھ میں وہی لمبا چوبی عصا تھا اور گلے میں سیاہ کشکول۔ خینس اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب گیا اور اسے سلام کرتے ہوئے اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ نوتس مسکرا رہا تھا۔ وہ بولا، مجھے امید تھی تم ضرور آؤ گی۔ خینس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، محترم نوتس، آج کے بعد تم بھیک نہیں مانگا کرو گے۔ نوتس نے ذرا جستجو سے پوچھا، کیوں؟ میں آج قتیبہ سے کہہ کر تمہیں 10,000 دینار سرخ دلا دوں گا تاکہ تمہاری باقی عمر آرام اور سکون سے گزر جائے۔ نوتس کی گردن جھک گئی۔ اگر تم ایسا کر سکو تو میں اس جہان میں اور اس جہان میں بھی تمہارا احسان مند ہی رہوں گا۔ تمہارے گھر کے کتنے افراد ہوں گے؟ میں اکیلا ہی ہوں، آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاؤں۔ چلو۔ خینس اس کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں پہلو سے پہلو ملائے بازار میں ایک طرف بڑھنے لگے۔